اور بلوچستان میں الیکٹیبلز کیا دیکھیں تو ایک میدان سا سجا ہوا ہے اور اس میں سلیکشن ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے شہزادہ ذوالفقار صاحب سے۔ شہزادہ ذوالفقار صاحب، یہ جو آج ہو رہا ہے آپ کے بلوچستان میں، اگر اس کے ہم ماضی کو دیکھیں تو مسلم لیگ نون کو تو بڑی شکایتیں رہی ہیں اور باپ پارٹی کے حوالے سے ان کا بڑا سخت موقف رہا ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں تو اس محفل میں وہی چہرے موجود ہیں جن سے ان کو شکایتیں رہی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی سیاسی مصلحت ہے یا کوئی نیا منظر نامہ بننے جا رہا ہے؟ دیکھیں فرزانہ علی، آپ اس فکرے کو میں دہراتا ہوں جو بڑا وہ ہے پرویز رشید صاحب میرے ساتھ پروگرام میں تھے کل ایک ٹاک شو میں، اور ان سے جب کسی نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ دیکھیں اس وقت یہ ہمیں چھوڑ کے گئے تھے یا چھڑوائے گئے تھے، تو بہرحال ہمارے دل میں بڑی جگہ ہے اور ہم بہت دل بڑا کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس وقت دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ جب دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، جب انٹرسٹ، آپ پورے پولیٹیکل سینیریو کو دیکھ لیں، جب دو پولیٹیکل پارٹیز کی ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو وہ سرو کر رہے ہوں تو بڑے شیر و شکر ہوتے ہیں۔ بڑی پارٹیاں بھی آپ دیکھ لیں، پی ڈی ایم میں آپ دیکھیں تو اس وقت ایک پارٹی کے خلاف سب اکٹھے تھے اور شیر و شکر تھے۔ پھر بعد میں اس سے پہلے پی ڈی ایم میں آنے سے، پی ڈی ایم کی حکومت سے پہلے بہت ان کے جو ہے تند و تیز ایک بیانات ایک دوسرے کے خلاف دے رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کو سب یاد آ گیا تھا ماضی میں اس پارٹی نے یہ کیا سب کچھ وہ بھلا گئے اور پی ڈی ایم میں شامل ہوئے، اور اس کے بعد اب تھوڑی سی شکایت ہو رہی ہے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ جو الیکٹیبلز ہیں باپ کے، یہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، نئی پارٹی انہوں نے بنائی، ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ ہمارے فیصلے اسلام آباد میں ہوتے ہیں یا دوسرے شہروں میں ہوتے ہیں، وہ ہم پہلی دفعہ ایک ایسی پارٹی بنانے جا رہے ہیں جن کا فیصلہ یہی ہو، بلوچستان کے لوگوں کا فیصلہ، ان کی قسمت کا فیصلہ یہی کوئٹہ میں ہو۔ وہ ان کا بیانیہ تھا۔ اب شاید ان کے لوگ خود کہتے ہیں کہ باپ کا جو ایکسپیرینس تھا وہ بڑا غلط رہا، کیونکہ کوئی کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی بڑا موجود ہی نہیں تھا۔ اب جو سینٹرل لیڈرشپ ہوتی ہے تو وہ بہت سے شاک ابزرور کی طرح کام کرتی ہے اور ان کے کنٹرول میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ باپ کے اس میں بالکل وہ ایک دوسرے کے خلاف تھے، مادر پدر آزاد، اور کبھی چیف منسٹر کے خلاف، کبھی پارٹی صدر کے خلاف، کبھی کس کے خلاف۔ تو یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ اب دونوں کا انٹرسٹ سرو کر رہے ہیں۔ جی شہزادہ ذوالفقار، ویسے ایک بات اگر میں آپ سے پوچھوں، ایک ضمنی سا کویسچن بیچ میں آتا ہے، کیونکہ ایک پوری تاریخ ہے بلوچستان کی اور بلوچستان کے سیاستدانوں کی۔ دیکھا جائے تو ایک بدقسمت صوبہ جو ہے وہ، مجھے کبھی کبھی اپنی ذاتی رائے میں اگر آپ کو دوں تو لگتا ہے، اور جب ہم بلوچستان کے لوگوں سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ واقعی آپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ بدقسمتی ہے، سیاست میں بہت زیادہ جو ہے وہ گراوٹ آ گیا ہے۔ آپ اس کو اگر دیکھیں، یہ 85 سے اس سے پہلے، 85 سے پہلے جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں انہوں نے بڑی جدوجہد کی اور ان پر بہت جو ہیں وہ فزیکلی انہوں نے ٹارچر سہے ہیں، مینٹلی ٹارچر سہے ہیں، جیلوں کا رخ کیا، اور پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے لیڈروں کا آغاز ہی ہوتا تھا کہ جب تک اس کا ترہ امتیاز ہوتا تھا، جب تک وہ جو ہے وہ مشکلات میں نہ جائیں، اور اپوزیشن کو ہمیشہ وہ فخر سمجھتے تھے، گورنمنٹ میں جانا، آسائشیں لینا، سارا کچھ۔ لیکن 85 کے بعد جو ہے وہ مرحوم جو ضیاء الحق صاحب ہیں وہ ایک ایسی بنیاد ڈال گئے ہیں، ایک تو پولیٹیکل پارٹیز اور جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو وہ پیسے دینا شروع کر دیا انہوں نے فنڈ کے نام پر اور مراتے ہیں۔ اس کے بعد یہ چیزیں چینج ہوئیں اور اس کے بعد پھر ایک دم یہ آتا ہے، تمام پارٹیاں پاور کوریڈور میں جانا پسند کرتی ہیں، اپوزیشن میں بیٹھنے کو گھاٹے کا سودا سمجھتی ہیں، اور اس کے بعد جیل میں جانا جو ہے وہ گناہ سمجھتی ہیں کہ جیل میں جانا اس طرح ہے جیسے آپ کو پھانسی پر چڑھا دیں گے۔ جی